القادر ٹرسٹ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت تھی. جہاں تک اس سماعت کا اگر ذکر کر لیا جائے تو اس میں آج آخری گواہ کے اوپر کراس ایگزامینیشن کے لیے رکھا گیا تھا. اس میں بریت کی درخواست ہم نے دی تھی, اس بریت کی درخواست کو خارج کر دیا گیا تھا. اب بات یہ ہے کہ جہاں بریت کی درخواست خارج کی گئی وہاں پر ہم نے اس چیز کو تو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا, لیکن یہ بریت کی درخواست کیوں خارج کی, کیا وجہ تھی؟ ہم نے جا کر استدعا یہ کی تھی کہ اگر یہ ٹرائل کنکلوڈ بھی ہوتا ہے تو پھر بھی یہ کیس جو ہے وہ اس میں سزا نہیں ہو سکتی, نہ خان صاحب کو نہ بی بی صاحبہ کو اس بنیاد کے اوپر بریت کی جائے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا, ہماری درخواست خارج کر دی گئی. اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ دیکھا جائے جس میں انہوں نے کہا کہ نیب جو ترامیم ہوئی تھی وہ جو خان صاحب نے اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا, خان صاحب کی استدعا منظور ہوئی تھی اور اس کے بعد حکومت گئی تھی انٹر کورٹ اپیل فائل کی تھی جس میں ان کی درخواست قبول ہو گئی اور نیب ترامیم جو کی گئی تھی اس کو کہا گیا کہ وہ ٹھیک ہیں. تو ان ترامیم کے حوالے سے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھا جائے تو اس کی روشنی کے اندر خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر جتنے کیسز چل رہے تھے نیب کے حوالے سے وہ تمام ختم ہو جانے چاہیے تھے, لیکن نہ ان ترامیم کی روشنی کے اندر جو ہے ان کیسز کو ختم کیا گیا بلکہ وہ اسٹل کیس جاری ہیں. جہاں تک ہم نے استدعا کی ایک کیس کے اندر جو توشہ خانہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ بیل کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور ہم نے اس میں کہا کہ اس بیل کے اوپر ڈیسیجن دے دیا جائے, خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی بیل جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کی جائیں, لیکن وہ بیلز بھی نہیں ڈیسائیڈ ہوئی اور بلکہ عدالت نے یہ کہا کہ اب یہ کیس جو ہے وہ ہم دوسری کورٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں, یعنی کہ ایف آئی اے کے تحت یہ کیس چلے گا. جہاں یہ شور مچایا جا رہا تھا کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے نیب ترامیم سے بڑا فائدہ لے لیا ہے اور خود فائدہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سپریم کورٹ میں گئے, تو عمران خان صاحب کو اس وقت بھی موقف تھا کہ نو ڈاؤٹ میرے کیس کو نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ درخواست حکومت کی قبول نہیں ہوتی, یعنی کہ میری قبول رہتی ہے, لیکن میں اس موقع پر قائم ہوں کیونکہ میں ملک کی بہتری چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت مضبوط ہو, ہمارا ملک مضبوط ہو, ہمارا آئین مضبوط ہو, یہاں پر جو کرپٹ پریکٹس کی جاتی ہے, جو کرپشن لوٹ مار کی جاتی ہے وہ سلسلہ بند ہو اور عوام کا پیسہ جس طرح سے کھایا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اور نیب کا میں بالکل جو ترامیم کی گئی ہیں جو صرف اور صرف زرداری خاندان یا شریف خاندان یا جرنلز اور ان کو کلین چٹ دینے کے لیے کیا گیا ہے, تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ وہ سپریم کورٹ میں فیصلہ بھی آ گیا, اس کے باوجود کیسز چل رہے ہیں. جہاں تک دیکھا جائے اگر کیس کی بات کی جائے توشہ خانہ کی, کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر تو بیل ہوئی ہے, تو توشہ خانہ کیس کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر کیا معاملہ چل رہا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو پابند سلاسل نہیں رکھنا چاہیے ایک منٹ کے لیے بھی, لیکن جو ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے اوپر منوان امپلیمنٹ ہونا تھا خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بھی, لیکن وہاں پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور خان صاحب اور بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اس میں پابند سلاسل ہیں توشہ خانہ کیس کے اندر. اگر بات کی جائے بشرا بی بی صاحبہ کی تو وہ اس وقت ایک کیس کے اندر پابند سلاسل ہیں اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس. تو توشہ خانہ کیس کے اندر ان کا اس طرح پابند سلاسل رکھنا ایک منٹ بھی وہ بالکل غیر قانونی ہے. اسی طرح سے خان صاحب کا ہے, اگر توشہ خانہ کیس کے اندر بی بی صاحبہ کی رہائی کی جاتی ہے تو بی بی صاحبہ رہا ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو ان کے اوپر ڈیفینیٹلی 9 مئی کے کیسز ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح لاقانونیت ملک کے اندر جاری ہے اور کیسز چلائے جا رہے ہیں, کسی کو کوئی شرم نہیں ہے, کسی کو کوئی حیا نہیں, اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی عمران خان کو کلین چٹ مل گئی ہے, عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے, ان کی اہلیہ کو ریلیف مل رہا ہے, عدالتیں سہولت فراہم, کہاں پر سہولت فراہم ہو رہی, کیا وہ جیل سے باہر آ گئے, کیا بی بی صاحبہ جیل سے باہر ہیں, ان کا سیاست سے تو کوئی ان کی اہلیہ کا تعلق نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ان کی اہلیہ کو ساتھ گھسیٹا جا رہا ہے. پھر میں آگے آپ کو بات کروں, جہاں تک 8 ہمارے ایم این ایز کی بات ہے, شعیب شہین صاحب کی بات ہے, شعیب شہین صاحب کی ضمانت جو ہے وہ قبول ہو گئی, لیکن جہاں تک دوسرے ایم این ایز کی بات ہے ان کی ضمانتیں قبول نہیں ہوئی اور ان کی ضمانتیں جو ہیں ان کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں سنوائی ہوئی؟ کیونکہ جج صاحب چھٹی پہ, جو ڈیوٹی جج ہیں وہ اڈیالہ جیل گئے ہوئے تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھی کہ خان صاحب کی جب بل کا معاملہ ہو یا کوئی ایسی بریت کی درخواست ہو تو اکثر جج چھٹی کر جاتے ہیں, ادروائز جج بھی رات 10 بجے بیٹھے رہتے ہیں, پروسیکیوشن بھی بیٹھی رہتی ہے, یا پھر ڈیوٹی جج بھجوا دی جاتا ہے کہ آپ کارروائی جاری رکھیں. لیکن جہاں آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل مقدمات بنائے جا رہے ہیں وہاں پر ان ایم این ایز یا جتنے بھی ہمارے رہنما تھے ان کی جو ہے بیلز ڈیسائیڈ ہونی چاہیے تھی, لیکن جنگل کا قانون ہے ملک کے اندر آئے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. سپریم کورٹ نے واضح کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب الیکشن کمیشن یہ مان چکا ہے کہ وہ ایک رجسٹرڈ جماعت ہے اور چیئرمین جو گوہر ہیں ان کو بھی مان چکا ہے, اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر منوان جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. یہ جو درخواست دی گئی ہے دوبارہ کلیریفیکیشن لینے کے لیے, یہ بالکل اس رستے کے اندر جو حائل رکاوٹ ڈالی گئی ہے کہ اس حکم کے اوپر عمل درآمد کرنے میں یہ رکاوٹ حائل کی گئی ہے. تو آپ کے سامنے واضح طور پر مس کنڈکٹ دوبارہ
کس طرح نظر آ رہا ہے آپ کو کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے پارٹی بنا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس فیصلے کی، کہ اگر اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو اس طرح سے الیکشن کمیشن کو بھی پارٹی نہیں بننا چاہیے، بلکہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے 8-5 سے فیصلہ آ چکا ہے تو اس کو من تسلیم کرنا چاہیے۔ جہاں تک پی ایم ایل این یا دیگر کی بات ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بالکل ہم نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ بھائی آپ 8 ججز سے اوپر ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ تو کرپٹ ہیں، آپ نے تو کچھ جدادیں بنائی ہیں، آپ نے تو ملک لوٹا ہے، آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ جو خود چور ہوں وہ ایک جج کے اوپر فیصلے کے اوپر تنقید کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق نہیں ہے اس لیے، اور جو جج ان کے مطابق فیصلہ دیتا ہے وہ ان کو ٹھیک لگتا ہے۔ تو مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ججز کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کیمرے لگائے گئے، سارا کچھ کیا گیا، لیکن اگر سپریم کورٹ میں میجورٹی ججز آج انصاف دے رہے ہیں، فراہم کر رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لگائے ہوئے، کیا وہ پی ٹی آئی کے ہیں؟ نو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے تو چیئرمین اندر ہیں، ہمارے تو جو ان کی اہلیہ ہیں وہ اندر ہیں، ہمارے لیڈر اندر ہیں، ہمیں تو جس طرح ڈاکہ ڈالا گیا وہ پٹیشن ابھی تک سپریم کورٹ میں سنوائی نہیں دی گئی، 9 مئی کے حوالے سے پٹیشن سماعت کے لیے سنوائی نہیں دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ جناب کس طرح ایک لاقانونیت ہے ملک کے اندر، اور ہم اسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسی کی جنگ کے لیے آج خان صاحب جیل میں پڑے اور وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو جنگ ہے انشاءاللہ تعالی حق کی جو ہے جیت ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی۔ بہت شکریہ۔